الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ آئیے سب سے پہلے مرکز عقیدت سربراہ نبوت و رسالت اشرف الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ فدا کارواں کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا نبینا مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا نبینا مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ اور کچھ نہ پاؤ کہ محمد کے وسیلے کے بغیر، راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا۔ اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور ہم عظمت سرکار کا اظہار کریں گے، عظمت سرکار کا اظہار کریں گے، ہم عظمت سرکار کا اظہار کریں گے، یوں سازش گستاخ کو مسمار کریں گے۔ ہم عظمت سرکار کا اظہار کریں گے، یوں سازش گستاخ کو مسمار کریں گے، اور ذکر سرکار کے گلو گلزار سجا کر ہر ذرے عالم ضیابار کریں گے۔ خود روح پلٹ آئے گی خوشیوں سے بدن میں، خود روح پلٹ آئے گی خوشیوں سے بدن میں، جب قبر میں محبوب کا دیدار کریں گے، جب قبر میں محبوب کا دیدار کریں گے۔ اور جب حشر میں پھیلیں گی شفاعت کی ضیائیں، جب حشر میں پھیلیں گی شفاعت کی ضیائیں، جب حشر میں پھیلیں گی شفاعت کی ضیائیں، سب ان کے کمالات کا اقرار کریں گے۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا یہ عالی شان پروگرام عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے تعلق سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام کو منعقد کیا گیا۔ ہم آپ تمامی حضرات شرکت فرما ہیں، قابل تعریف ہیں اس جلسے کے بانیان جنہوں نے شاندار پروگرام کا اہتمام کیا، اور الحمدللہ علماء اور شورا کی ایک بارات بنا۔ علماء اور شورا کا ایک جمع غفیر ہے، حضرت قاری ضیاء الدین صاحب قبلہ ضیاء نوری کے نام سے جن کو زمانہ جانتا ہے۔ آپ رونق زہ منبر ہیں، اور آپ کی سرپرستی میں ہم تمام لوگ مچل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ علماء کرام کا جمع غفیر حضرت قاری مغیث صاحب قبلہ، جن کے توسل سے آپ سب تک میری حاضری ہو رہی ہے اور آپ کے ان چہروں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ دیگر ہمارے علماء شورا، قاری مستقیم صاحب کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور میں قاری تاج محمد صاحب کس کا نام لوں اور کس کا چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب۔
یہ پوری جماعت ہماری آپ کی نظروں کے سامنے ہے. خوش نصیبی ہے ہماری آپ کی کہ ان علماء کرام کا سایہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے. یہ کرم ہے کہ ان علماء کرام کا سایہ ہمیں اور آپ کو ملتا ہے. یقین جانو اگر میرے ایمان کی اصلاح اور حفاظت اگر ہو رہی ہے تو انہی علماء کے زیر سایہ ہوتا ہے. علماء کرام کے زیر سایہ ہمارے آپ کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے. اور کلمے بھی اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو انہی علماء کی عطا ہے, انہی علماء کا کرم ہے. یہی حفاظان کرام ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ورنہ پیارے میں جس کا تعلق مدرسوں سے نہیں ہو سکا, علماء سے جس کے تعلق ہی ہو سکے, جن نے علماء کی صحبتوں کو اختیار نہیں کیا, اگر ان سے آپ کلمہ بھی سننا چاہیں تو شاید وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ ایک سچائی ہے. لیکن احسان ہے ان علماء ربانین کا, قاریان قرآن کا, مداحان نبی کا, کہ جو گلی اور کوچوں میں جہاں کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو یقین جانو بہت قیمت دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کو یہ اسلام کا وہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی جنت کی بشارتیں یہ آپ کو سناتے ہیں تو کبھی جہنم کا خوف آپ کو دلاتے ہیں, کبھی قرآن کے کلمات کو ہمیں اور آپ کو سناتے ہیں, کبھی آیات قرآنیہ کے ذریعے سے ہم اور آپ پر آنے والی طرح طرح کی آفت و بلا کو دور کرتے ہیں. احسان ہے علماء کرام. یقین جانو پیارے, یہ علماء کرام کا احسان اور ان کی شان, ان کی عظمت, ان کا رتبہ, ان کا مقام, ان کا وقار, ان کی سربلندی بیان کروں تو بیان سے باہر ہے. ان قاریان قرآن جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ فرمایا ہے, ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. اللہ کے پیارے حبیب, دانائے غیوب, ساری کائنات کے مالک و مختار آقا, وہ پیغمبر جن کی شان کا خطبہ پڑھتے ہوئے بریلی کے امام نے فرمایا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وہ نبی جس کے قبض و اختیار میں اللہ نے پوری خدائی کو رکھا کہ اگر میرا نبی جس گلی سے گزر رہا ہو تو گلی کے پتھر میرے نبی کو سلام کرتے ہیں, اگر درخت کو پیغام میرے درج اور مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر کے کلمہ پڑھتا نظر آتا ہے کہ اگر ڈوبے ہوئے کبھی بھی کے امام نے فرمایا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. وہ پیغمبر آخر الزمان, وہ نبی جس کے قول پر صحابہ نے بھروسہ کیا, جس کے حکم کو صحابہ نے اپنے عقید و ایمان کا زیور بنایا, جس کے حکم پر صحابہ نے اپنے آپ کو, اپنی آنکھوں کو اندھی مان لیا, اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل پیرا ہوئے. وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کے بارے میں آپ ہمیشہ یہ سنتے رہتے ہیں کہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن میرے پیغمبر کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو. بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. وہ پیغمبر آخر الزمان فرماتے ہیں کہ جب حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے ایسے آتے ہیں جیسے انسان کعبہ کی زیارت کے لیے. حافظ قرآن اگر اس دنیا سے کوچ کرے, انتقال کرے, جس نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا, قرآن پڑھا, پڑھنے کے بعد قرآن پڑھایا, قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہا, قرآن سیکھتا اور سکھاتا رہا, اس کے بعد اس کا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قبر کی زیارت کے لیے ایسے آتے ہیں جس طریقے سے کعبے کا طواف کرنے کے لیے مومنین جاتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا
کہ زیارت کے لیے طیبہ ہر ایک انسان جاتا ہے، مگر اللہ سب کی نیتوں کو جان جاتا ہے۔ منافق بھیس میں مومن کے ہرگز چھپ نہیں سکتا، بشر کو دیکھ کر خیر البشر پہچان جاتا ہے۔ اور دعائے مغفرت قرآن کی آیات کرتی ہیں جب اس دنیا سے کوئی تالیے قرآن جاتا ہے، جب اس دنیا سے کوئی حافظ قرآن جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ علماء کرام رفاظان نظام کا جمع غفیر ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ چند لمحے کے لیے میں آپ تمامی حضرات کے روبرو حاضر ہوں، کچھ عرض و معلومات کی سعادتیں پیش کروں گا، اور اس کے بعد جیسا کہ آپ معلوم ہے کہ ابھی حضرت علامہ سید انصار صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہوگی اور آپ ان کے خطاب سے اپنے آپ کو لطف اندوز فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کی سعادتیں حاصل کروں۔ یقین جانو رب تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس و پاکیزہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ جیسا کہ آج کے پروگرام کی غائب جو ہمیں معلوم ہوئی، اس مناسبت سے میں نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ آپ کی میں پوری چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یقین جانو کلام ربی سے میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اسی آیت مقدسہ کے حوالے سے تھوڑی دیر آپ سے بات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات توجہ دیں گے، آپ میری طرف متوجہ ہوں، ماشاءاللہ، آپ کا ذہن ابھی منتشر ہے، اور جب آپ کا ذہن زیادہ میرا منتشر پھر نیٹ ورک چھوڑے لگتا ہے، اور جب نیٹ ورک ٹاور نہیں ہوتا تو پھر اس ٹائم پر بات بھی صاف نہیں ہو پاتی۔ توجہ دینا، پوری توجہ آپ کی رہے۔ یقیناً آپ مدرسہ چلا رہے ہو، آپ کے گاؤں میں مدرسہ قائم ہے، آپ نے جلسے کو منعقد کیا، آپ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ یقین جانو یہ تعمیرات کا سلسلہ جب ہمارا چلتا ہے، آپ مزید آگے قدم آگے بڑھیں، آپ پارٹیوں میں شریک ہوتے ہیں، بڑے بڑے فنکشنوں میں آپ کی شرکت ہوتی ہے، آپ ان میں محنت کرتے ہیں، آپ کی محنت کا ایک کوئی نہ کوئی نتیجہ، محنت کا کوئی نہ کوئی مقصود ہوتا ہے۔ اب اتنا بڑا پروگرام آپ نے کرایا اور آپ کا نام نہ لیا جائے تو آپ کہو گے کہ رہو اچھا اب دوبارہ پروگرام میں چندہ مانگے تو بتاؤ کیا رہو، اب اگر دوبارہ چندہ پہ آئے تو بتاؤ۔ تو جو چاہتا ہوں پیارے، یقین جانو میرے پیارے، آج کی ہماری 70% آبادی کسی کام کو انجام دے رہی ہے تو وہ اپنا ذکر چاہتی ہے، ذکر چاہتی ہے۔ اللہ، کتنے لوگوں کے بیچ میں آپ کا ذکر ہوگا؟ پورب بلاؤ میں ہو تو زیادہ سے زیادہ پچھم بلاؤ کے لوگ یہاں ہو۔ اتنے لوگوں کے بیچ آپ بھی چاہتے ہو کہ کاش میرا بھی نام لے لیا جاتا، کاش میرا بھی ذکر ہو جاتا، کاش میری بھی بات ہو جاتی، اور اگر آپ کا نام لے لیا جاتا ہے تو سینہ فخر سے آپ کا چوڑا ہو جاتا۔ ایسے ہی بڑے بڑے فنکشنوں میں آپ کی شرکتیں ہو رہی ہیں، آپ پہنچ رہے ہو، پہنچنے کے بعد بڑی محنت آپ کرتے ہوئے پارٹی کی جھنڈی اٹھائے، بلہ اٹھائے، تمام تر بوجھ کو اپنے سر پر ڈھوتے اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ کاش اتنے بڑے پروگرام میں اگر جائے گا تو میں روشن ہو جاؤں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں توجہ نہیں آپ کی میں پوری چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، ہم اس زمانے میں ہمارا تذکرہ ہو جائے اس کے لیے ہم قربانیاں دینے کو تیار ہیں، اس کے لیے محنت کرنے کو تیار ہیں، اس کے لیے پیسہ دینے کو تیار ہیں، اس کے لیے خرید و فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے گاڑی 90 کی سپیڈ میں چلانے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ پیاری یہ دنیا والے اگر آپ کو یاد کریں گے، آپ کا ذکر کریں گے تو کتنا آپ کا تذکرہ ہوگا، لیکن یقیناً فخر سے سینہ تو چوڑا ہو ہی جاتا ہے، سر تو بلند ہو ہی جاتا ہے، چہرے پہ رونق تو آ ہی جاتی ہے، دل کو خوشی محسوس تو ہو ہی جاتی ہے۔ پیارے اندازہ کرو، تمہارا کریم یہ کہتا ہے کہ بندوں صرف بندوں کے
बीच में अपना तुम तस्करा कराने के लिए इतना परेशान हो, तुम्हारा चेहरा रोशन होता है, तुम्हारा दिल बड़ा हो जाता है, तुम बड़ी मोहब्बतें महसूस करते हो, तुम बड़ी सरबुलंदियां महसूस करते हो। और मैं तुम्हें पैगाम ऐसा देता हूं कि अगर तुम मेरा तस्करा करोगे तो मैं तुम्हारा तस्करा पूरा बिलाव के लोगों के बीच में नहीं, फरिश्तों के बीच में तुम्हारा जिक्र करूंगा, उलमा तुम्हारा तस्करा करूंगा, नूरी फरिश्तों के बीच में तस्करा करूंगा, उन लोगों के बीच तुम्हारा जिक्र होगा जिनके यहाँ गुनाहों का तसव्वुर भी नहीं है, उनके बीच में मैं तुम्हारा नाम लेता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, रब तबारक व तआला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरा तज़किरा करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा, तुम तज़किरा करोगे उससे अच्छी जमात में तुम्हारा तज़किरा। ज़हन हाजिर करें तो जो देंगे आप, ज़हन आपका हाजिर रहे। आज इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाले ने मुनक्किद किया, इश्तिहार में नाम आए ना आए, अब मैंने इश्तिहार पोस्टर तो देखा नहीं, बहरहाल तो जो आपकी पूरी चाहता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्तिहार में नाम आए ना आए, इलाके के लोग नाम जाने न जाने, लेकिन यकीन जानो वो जमात जिसे फरिश्ता कहते हैं, उस जमात की शान ये है कि वो वही कहती करती है जिसका हुक्म मेरा रब इनायत फरमाता है। और जब वो उसके जुबान पर कोई जिक्र आ जाता है तो प्यारे वो जिक्र कायम रहता है। यही वजह है कि मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा पैगंबर आखिरुज़्ज़मा पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो उस पैगंबर आखिरुज़्ज़मा पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो रब तबारक व तआला उस बंदे के नाम से एक फरिश्ता एक परिंदा पैदा करता है। जिस परिंदा जो परिंदा समंदर में रहमत के समंदर में गोते लगाता है और गोते लगाने के बाद वो अपने परों को छोड़ता है, तो जब परों को छाड़ता है तो उससे फरिश्ते पैदा होते हैं और वो फरिश्ते गाने इज़ाम हमेशा फिर उसके लिए तो उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। तो यकीन जानो आज प्रोग्राम को रचाया गया है, प्रोग्राम को बसाया गया है, नबी के जिक्र को किया गया है, नबी का तज़किरा कराया जा रहा है। कोई सुन करके मुस्तफ़ा का जिक्र में शामिल हो गया, कोई नबी की नात को पढ़ करके नबी के जिक्र में शामिल हो गया, कोई तकरीर करके नबी के जिक्र में शामिल हो गया। लेकिन जितने भी तज़किरे हुए हर जिक्र के पीछे जलसा कराने वाले का शामिल है, उसका एहसान है कि उसने जलसा कराया तो आपको नबी के नात के सुनने का मौका मिला, उसने जलसा कराया तो आपकी वो रात न जाने कितनी गलत कारियों में गुजर सकती थी, उन बदकारियों से आपको उस बंदे ने बचाया। न जाने वो रात कि जब हम अपने आराम के बिस्तर थे तो आज आराम के बिस्तर पर नहीं बल्कि मुस्तफा के काम की कुर्सी पर बैठे हुए अपने नबी के जिक्र में शामिल है। तो यकीनन सवाब जितना भी आपको मिलेगा उसको भी अल्लाह तबारक व तआला उतना सवाब देता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात थोड़ी सी आप तवज्जो दें, इस्लाम का मकाम दें। इस्लाम तो वजूहात का बड़ा एहतराम करता है, यहाँ तक कि इस्लाम में वजूहात का एहतराम आप अगर देखना चाहते हैं तो थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे। मस्जिद आपकी मंजिल है, इबादत खाना है, आपके नमाज पढ़ने की जगह है, अल्लाह की इबादत का ठिकाना है, वो मस्जिद है। रब तबारक व तआला फरमाता है, मेरे पैगंबर ने फरमाया कि दुनिया में सबसे मुबारक अगर कोई जगह है तो वो जगह अल्लाह की इबादत की सजदा करने की जगह। सुभान अल्लाह। दुनिया में जमीन जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है उस जमीन पर जहां मस्जिद तामीर हो जाए वो तमाम जमीनों से अफजल है, तमाम जमीनों से वो बेहतर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे अच्छा ठिकाना मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार।
توجہ دیں گے، مسجد سب سے حسین جگہ، اس مسجد میں جانے کے لیے جو زینہ لگا دیا جائے، اگرچہ وہ خارجے کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے، تو اس زینے کے لیے اگر کوئی جگہ عنایت کرے تو فائدہ وہی ملے گا جو فائدہ مسجد کے لیے دینے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے ہی مسجد تو اس جگہ کا نام، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مسجد تو اس جگہ کا نام ہے جہاں بندہ پیشانی کو ٹیک دیتا ہے، لیکن اگر وضو خانے کے لیے کسی نے جگہ دیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ثواب وہی دیتا ہے جو سجدہ کرنے کی جگہ کو دینے کا ثواب ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ جو منزل تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بنے، جو مسجد تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بن جائے، تو وہ ذریعہ کی فضیلت وہی ہے جو منزل کی فضیلت ہوا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ یہی وجہ ہے پیارے، یہی وجہ ہے پیارے کہ مذہب اسلام نے ماں کو جو مقام دیا ہے دنیا کا کوئی دھرم وہ مقام نہیں دے سکتا۔ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام نے ماں کو جو رتبہ دیا ہے ماشاءاللہ، دنیا کا کوئی دھرم وہ مقام نہیں دے سکتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب وہ مقام نہیں دے سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ ماں کو وہ مقام نہیں دے سکتی ہے جو مذہب اسلام نے دیا ہے۔ پیارے ماں کے مقام کو اسلام نے سربلند کیوں فرمایا ہے؟ تو پیارے میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ کو چاہتا ہوں، اس لیے کہ اسلام احسانات کے چکانے کا مذہب ہے، احسانات کے یاد رکھنے کا مذہب ہے۔ احسانات کو جو جتنا زیادہ یاد رکھے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کو اتنے مشکور ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی شان ہے۔ آج اسٹیج ہمارا کوئی بھی ہو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ذکر ہر اسٹیج پر ہو رہا ہے، تو ہر اسٹیج پر اعلیٰ حضرت کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ امام عشق و محبت ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن گئے، ہمارے ایمان کی حفاظت کا سبب بن گئے، ہمارے ایمان کی حفاظت کا ایسا ذریعہ بن گئے کہ آپ تمام علماء جو آج کی تاریخ میں آپ دیکھ رہے ہو، تو پیارے عالم کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جو بات تھی اعلیٰ حضرت میں آج کسی حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت میں جو بات تھی اعلیٰ حضرت میں نعرہ تکبیر میں نہیں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہے شان مذہب اسلام کی، یہ رتبہ ہے مذہب اسلام کا، یہ وقار ہے مذہب اسلام کا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے بریلی کے امام کی آہٹیں آپ کو ملتی نظر آئیں گی، بریلی کے امام کی پھیلائی ہوئی محبت کی خوشبو ہر سینے کو روشن و منور کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور دیوانہ مچل کر کہتا ہوا شکریہ ادا کر رہا ہوگا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں۔ واہ 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 واہ، مذہب اسلام، شان مذہب اسلام دیکھو، مذہب اسلام نے محسن کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور میرے پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا ہے تو وہ خدا کا پروردگار کا شکر گزار کیسے بن سکتا ہے، وہ اللہ کا مشکور کیسے بن سکتا ہے؟ تو ہر کوئی اعلیٰ حضرت کی تعریف و توصیف کرتا نظر آتا ہے، جو کر رہا ہے سبب سن لو پیارے۔ تو ایک شاعر نے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا خطبہ پڑھا اور یوں پیش فرمایا کہ ڈھا رہے تھے عدو جب ستم پر ستم، اعلیٰ حضرت نے اپنا اٹھایا قلم، ایمان ہم کو عطا کر دیا، میرے
ایمان کی پختگی کے لیے ایمان ہم کو عطا کر دیا، میرے ایمان کی پختگی کے لیے کر رہا تھا۔ یہ مذہب اسلام کی شان دیکھو کہ آج بریلی کے امام کا ہر جگہ پہ تذکرہ پایا جاتا ہے۔ ماں کا شکریہ ادا کرنے کی میں بات کر رہا تھا کہ مذہب اسلام نے ماں کو مقام دیا ہے۔ مذہب اسلام نے کتنا مقام دیا ہے پیارے ماں کو۔ اگر اس مقام کو آپ جاننا چاہتے ہو تو آپ کسی بھی عالم سے آپ پوچھو گے، کسی فقیہ سے پوچھو گے، کسی سے جانکاری کرو گے، یہ بات آپ کے نالج میں آئے گی، علم میں آئے گی۔ میں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ ماں کا مقام اسلام نے کتنا بلند فرمایا ہے کہ طواف کعبہ کرنے میں آج کی تاریخ میں 2.5 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے، اور اگر کوئی حج کی نعمت سے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حج مقبول کا ثواب اگر حاصل کرنا چاہے تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں محبت سے ماں کی زیارت کر لو، اللہ حج مقبول کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حج کی دولت جسے مل نہ پائے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جسے مل نہ پائے، جائے وہ گھر اپنے جائے، ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جس نے اسود کو چوما نہیں۔ ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جن نے اسود کو چوما نہیں ہے۔ پیارے یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، یہ ماں کی شان، ماں کا رتبہ اسلام نے بتایا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اسی ماں کے قدم کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ آخر ماں کا اتنا بڑا شکریہ، ماں کی بارگاہ میں احسانات کے یہ جملے کیوں ہیں؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سبب یہی ہے کہ اگر پوری کائنات کا مطالعہ کر کے دیکھیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علاوہ کوئی انسان دھرتی پر ماں کے بغیر نہیں آ سکتا۔ حضرت آدم کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دھرتی پر بغیر ماں کے توسل کے آیا ہو، بغیر ماں کا سایہ اختیار کیے ہوئے آیا ہو، بغیر ماں کی محبتوں کو، بغیر ماں کا پیار پائے ہوئے آیا ہو۔ تو پیارے یہ ماں کا مقام ہے کہ جب ماں کے بغیر آپ کا وجود نہیں ہو سکتا ہے تو پیارے اگر تم فلک پر اڑ رہے ہو تو اس اڑنے میں بھی تو احسان تمہاری ماں کا ہی ہے۔ اگر تم بادشاہ بنے ہو تو اس میں بھی احسان تو تمہاری ماں کا ہے۔ اگر تم اچھی کرسی پر بیٹھنے کا موقع پائے ہو تو یقیناً احسان تمہاری ماں کا ہے۔ اسی لیے میرا اسلام کہتا ہے کہ پیارے اگر فلک پر اڑ رہا ہے تو ماں کے قدموں کو بوسہ دے لیا کر، اس لیے کہ فلک پر پہنچا ہے تو اس پہنچنے کے لیے ذریعہ تو تیری ماں ہی بنی ہے، سبب تو تیری ماں ہی بنی ہے۔ تو پیارے یہ اسلام ہے جو ماں کا جو شکریہ کا موقع دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو ہمیں اور آپ کو مزاج و پیغام دیتا ہے کہ اپنے محسن کے احسان کو یاد کیا کرو، جس کی وجہ سے تمہیں نیکیاں کمانے کا موقع ملے، اس کا شکریہ ادا کرتے رہو تاکہ تم نیکیاں بھی پاتے رہو اور شکر کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا سبب جو بن جائے ہمارے آپ کے لیے، جو سبب بن جائے، یقین جانو اس کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ پیارے ایک مثال دے کر کے بات تھوڑا سا آگے بڑھا۔ ایک شخص کے پاس پرانی گاڑی خریدنے کے لیے ایک آدمی پہنچ گیا۔ اس نے کہا آپ کی گاڑی بہت پرانی ہو گئی ہے، بالکل کباڑ ہو گئی ہے، آپ اس کو بیچ دیں میرے ہاتھ، بیچ دے، میں اس کو لے جاؤں کباڑ میں، اس کو میں بیچ کر کے کچھ منافع کما لوں۔ توجہ دینا، یقین جانو وہ آدمی کہتا ہے بھائی اس گاڑی کو تو میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ جب میں بہت غریب تھا تو میں نے ادھار لے کر کے اس کو خریدا ہے۔ تو جو پوری دینا، ادھار لے کر کے اس کو خریدا ہے، خریدنے کے بعد پھر اسی سے کاروبار کو شروع کیا تو آج میں 4 ویلر سے چل رہا۔ تو یہ گاڑی ہمارے لیے سبب بنی ہے ہمیں امیر ہونے کی، ہمیں بڑے ہونے کی۔ اس لیے میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اسی گاڑی کے بھاگ سے میرے بھاگ کھلے۔ پیارے اگر مومن ہے تو مومن ہے، اور غیر مومن ہے تو کہو اس گاڑی، اس لوہے کو صبح اٹھ کر کے پہلے 5 اگربتی کی دھوئی دے،
سلامی مارے پھر اس کے بعد وہ آگے جاتا ہے۔ پیارے یہ لوگوں کے اپنے اپنے ذرائع اپنے اپنے وسائل ہیں، تو پیارے جس ماں کے شکم سے تم زمین پر تشریف لائے ہو، جس ماں کے سائے نے تمہیں اس لائق بنایا ہے، جس ماں کی لوریوں نے تمہیں اس لائق بنایا ہے، جس ماں کی سوکھی روٹیوں نے تمہیں یہ مقام عنایت فرمایا ہے کہ خود سوکھی روٹی کھا کر کے تم جاتے رہے، اور آج تمہاری کنڈیشن کیفیت یہ بن گئی ہے کہ آج تم پلین پر چل رہے ہو، تو پیارے اس پلین کا پلان بھی اگر ہوا ہے تو صدقہ والدہ ماجدہ کا ہے، ماں کا صدقہ ہے، اس لیے اس ماں کا شکریہ ادا کرو، ماں سے دعائیں لیا کرو۔ جو بندہ ماں سے دعاؤں کو لیتا ہے وہ کبھی کسی محاذ پر شکست نہیں کھاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی دعا رب تبارک و تعالیٰ ایسے قبول کرتا ہے جیسے پیغمبر کی دعا امت کے حق میں قبول کرتا ہے۔ پیغمبر کی دعا امت کے حق میں مولا قبول فرمائے۔ میرے پیارے یہ ماں کو مقام اسلام نے اس لیے دیا ہے کہ وہ سبب بنا، تو یقین جانو میرے پیارے آج کے اس جلسے کو سجانے کا جو سبب بنا، جس نے اس جلسے کو سجایا، ہمیں اور آپ کو دعوتیں دی، ہم آپ یہاں پر تشریف لائے، علماء سے کلام خطاب کو آپ نے سنا، نیکیاں آپ نے کمائی، تو یقین جانو جتنی نیکیاں آپ کما رہے ہو ان نیکیوں کی جزا اللہ آپ کو عنایت فرمائے گا، اور ساتھ ہی مولا بانی محفل کو بھی پورا ثواب عنایت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تذکرہ ہو نہ ہو لیکن فرشتوں کے ہجوم میں ذکر ہو رہا ہوگا، بانی محفل کا تذکرہ فرشتوں کے ہجوم میں ہو رہا ہوگا۔ اگر ہمارے آپ کے بیچ ذکر ہو رہا ہے نبی کا، خدا کا ذکر ہو رہا ہے، تو بانی محفل کا تذکرہ فرشتوں کے بیچ میں ہو رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکریہ ادا کرو کفران نعمت۔ عزیزان گرامی، پاکیزہ پروگرام میں ہم آپ تمامی حضرات کی شرکت و حاضری ہو رہی ہے۔ آپ علماء سے خطاب کلمات کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا تذکرہ صرف اللہ اکبر کہنا ہی میرا تذکرہ نہیں ہے، سبحان اللہ صرف میرا تذکرہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا ذکر کرنا چاہتے ہو اور تبت یدا کی آیات مقدسہ کی تلاوت کرو گے تو وہ میرا قرآن ہے۔ اگرچہ ابو لہب کا اس میں ذکر پایا جا رہا ہے لیکن قرآن تو میرا ہے، کلام تو میرا ہے، فائدہ پورا تمہیں اس کا ملے گا۔ تو پیارے اعلیٰ حضرت کا اگر تذکرہ کرو تو بھی ذکر خدا کہا جائے گا، اور اعلیٰ حضرت نے جن کو ملعون کہا اگر ان کو ملعون کہو گے تو بھی آپ کو ذکر کا فائدہ ملے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو، میری نعمتوں کو ٹھکراؤ، کفران نعمت نہ کرو۔ عزیزان گرامی، شکران نعمت کے طور پر آج اس پاکیزہ اور مقدس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے۔ ہم آپ تمامی حضرات حاضر ہیں، ہماری آپ کی شرکتیں ہو رہی ہیں۔ یقین جانو رب تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، جب بندہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ حوالہ قرآن سے ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرا ذکر کرو تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ یقین جانو پیارے، جب شکر خدا تم بجا لاؤ گے رب تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو میں اضافہ فرما دے گا۔ یقین جانو آج کی تاریخ کا بگڑا ہوا تیور ہمارا آپ کا کچھ ہے، ملاحظہ فرماتے چلیں۔ آج خوشحالی کی کشتی پہ ہم سوار ہو گئے، آج خوشحالی کی کشتی پہ اگر ہم سوار ہو گئے تو ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیں یہ ذرہ برابر محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں
اللہ کا شکریہ ادا بھی کروں۔ اس وقت زمانہ اپنے خوشی کے ایام کو گزار رہا ہے تو نہ جانے کیسے کیسے طریقوں کو اپناتا جا رہا ہے۔ اپنے شکر کے مواقع جب اللہ اسے عنایت فرماتا ہے تو وہ مولا کا شکریہ نہیں ادا کرتا۔ وہ تو اگر کہوں تو ناچ اور گانے سے خوشی کو منا لیتا ہے، لوگوں کو نچا کر کے خوشیاں منا لیتا ہے۔ اور طریقے ہیں جن ذرائع سے وہ خوشیوں کو منا رہا ہے۔ یقین جانو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت بڑی گمراہی پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ اگر خوشی کے مواقع ہمارے خرافات کے نذر ہوتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہی تمہاری ذلت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اختیار۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں پڑھا، میں پڑھایا، میں بڑا ہوا، میں کمایا، میں نے محنت کی ہے تو یہ میری محنت سے ہے۔ لیکن میرے پیارے، میری فکر، میرا ایک جملہ آپ نوٹ کرتے چلے تو جو دے رہا پیارے، آج اگر آپ پنپ رہے ہو، اگر آج آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے اور اس بڑے ہونے میں آپ کو اپنی فکریں لگ رہی ہیں، آپ کا اپنا تدبر لگ رہا ہے، آپ کی اپنی محنتوں کاوش لگ رہی ہے، جس کے سائے میں نہ ماں کا احسان یاد ہے تمہیں، نہ رب کا احسان یاد ہے تمہیں، نہ اپنے زمین سے اٹھانے والے کا احسان تمہیں یاد ہے، تو میرے پیارے اس خوش فہمی میں مت رہنا۔ اگر آج اللہ نے آپ کو عروج دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو ترقی دیا ہے تو اس ترقی کے پیچھے صرف آپ کی محنت نہیں ہے بلکہ والدین کی دعائیں شامل ہیں۔ ماں اور باپ نے دعائیں کی تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین علامہ مہدی حسن مصباحی صاحب رائے بریلوی۔ ماں اور باپ نے دعائیں دی ہیں، خود بھوکی رہ کر کے انہوں نے ہم اور آپ کے لیے ہمیشہ مولا سے دعائیں مانگی۔ اے میرے قریب، میں تو بھوک برداشت کر رہی ہوں لیکن میرے مولا میرے بچے بھوکے نہ رہنے پائے۔ اے اللہ، میں تپش کو برداشت کرتی ہوں لیکن میرے بچوں کو تپنے مت دینا۔ تو یقیناً آج بلندیوں پر اگر ہم پہنچ گئے تو یہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اب اگر اس منزل پر ٹکنا چاہتے ہو تو پیارے خرافات ٹکا نہیں سکتے، تجارتیں تمہاری تم کو ٹکا نہیں سکتی ہیں، تمہاری محنتیں تم کو اس پر قائم نہیں رہ سکتی ہیں۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو اپنے مولا کا شکریہ ادا کرنے لگو، رب کے شکر گزار بن جاؤ، شکریہ تم ادا کرتے رہو گے، اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شکران نعمت پر رب تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، یہ قرآن ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ ہر اعتبار سے، دنیا میں ہر اعتبار سے کافی رچے بسے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن پیارے اگر یقین کی نعمت اور دولت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، عقیدہ اور عقیدت آپ کے پاس نہیں ہے، تو یقین جانو کامیابیاں آپ کو سلام کرنے نہیں آئیں گی۔ اگر آپ کامیابی اور کامرانی کو چاہتے ہو تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا، یقین کے پیرائے میں آنا پڑے گا اور کام کو انجام دینا ہے تو عقیدت کی چھاؤں میں آپ کو پناہ لینے پڑے گی۔
جب بندہ عقیدت سے کام لیا کرتا ہے تو مولا اس کی عقیدت کے صدقے میں اسے جنت کی بہاریں بھی عنایت فرماتا ہے، تعمیر حیات بھی ہوتی ہے، تعمیر جنت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا عقیدت مسکراتی ہے، محبت مسکراتی ہے، نبی کے عشق کے صدقے میں جنت مسکراتی ہے۔ کرے کوئی حکومت 5 سالہ ہند لیکن صدا بھارت پہ خواجہ کی حکومت۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عقیدت اور محبت، رب تبارک فرماتا ہے تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے میں آپ کو گوشہ گزار کرتا چلوں، تو جو دینا آپ، ایک شخص ہے جس کی بھوک بری کا عالم یہ ہے کہ ایک ٹائم اگر کھانا ملتا ہے تو 3 ٹائم فاقے میں گزرتے ہیں۔ تو جو ایک ٹائم کھانا مل رہا ہے تو 3 ٹائم اس کے فاقے میں گزرتے ہیں۔ اب وہ میاں بیوی بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس طریقے سے بھوک بری میں ہمارے وقت کیسے گزر پائیں گے، کس طریقے سے ہماری آپ کی زندگی پار ہوگی۔ پیارے جس طریقے سے غربت میں ہم اور آپ کی باتیں ہوا کرتی ہیں، بس ذہن آپ کا حاضر رہے۔ میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کیسے ہمارے دن کٹیں گے، کس طریقے سے ہماری زندگی بسر ہوگی، کیسے ہم اپنے اوقات کو گزار پائیں گے، گزر اوقات کے لیے کس طریقے سے ہم کام کو انجام دے پائیں گے۔ اب آپس میں باتیں کرتے ہیں، کرنے کے بعد بیوی کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ تو مولا سے شرف ہم کلامی کو حاصل کرتے ہیں، طور پر پہنچ کر مولا سے کلام فرماتے ہیں، جاؤ مولا تم حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں اور کہو اے اللہ کے کلیم رب تبارک و تعالیٰ سے ذرا معلوم تو کر لو یہ بھوک بری کی زندگی کب تک ہماری رہے گی، یہ بھوک پیاس کے فاقے کب تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اب حضرت موسیٰ کا چاہنے والا موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے کلیم، اے اللہ کے کلیم میں بھوک بری سے عاجز آ گیا ہوں، آپ بتاؤ اور مولا سے میرے بارے میں معلوم کرو کہ یہ بھوک بری کے ایام کب تک ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے۔ یقین جانو پیارے حضرت موسیٰ اس کا پیغام اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر کے پیش کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ اس بندے کی عمر کو میں نے لمبی رکھا ہے اور اس کے مقدر میں رزق کو ہم نے کم رکھا ہے، اس لیے ایک روز کو رزق ملتا ہے تو دوسرے روز کو نہیں ملتا۔ جب اس طریقے سے چھوڑ پکڑ رزق آ رہی ہے تو اس طریقے سے زندگی تو تراس کر جائے گی، پوری کر جائے گی۔ اگر میں اس کو دونوں ٹائم زندگی اگر رزق دینے لگوں گا تو وہ اپنی آدھی زندگی تو کھائے گا، پھر آدھی زندگی پوری اس کی بھوک مری میں گزر جائے گی۔ اے اللہ کے کلیم لمبی عمر ہے، رزق مقدر میں کم ہے، اس لیے ہم نے ایک روز بھوکا رکھا ایک روز کھلایا، ایک روز بھوکا رکھا ایک روز کھلایا تاکہ آسانی سے اس کی پوری عمر کو اس کا رزق کفایت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغام کو سنتے ہیں، واپس آئے، آنے کے بعد اس بندے سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے والا پہنچ کر کے عرض کرتا ہے آقا آپ نے میرے مقدر کے بارے میں پوچھا، مولا میرے رزق کے بارے میں پوچھا، میرے نبی میری زندگی کے بارے میں آپ نے پوچھا رب سے؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ہاں پوچھا تو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے یہی جواب دیا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ کے کلیم اب میں اے اللہ کے کلیم میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقدر کا جتنا رزق ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دو وہ ہمیں دے دے، ہم اپنی زندگی کے خوشحال لمحوں کو گزار لیں، اس کے بعد جو ہمارے اوپر آئے گی میں آسانی سے اس کو سب بسر۔ بندے نے کہا کہ ہمارے مقدر کا پورا رزق مولا اکٹھا اتارتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، عرض کرتے ہیں میرے مولا تیرے بندے نے اپنے مقدر کی سارے رزق کو مانگا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلیم اللہ میں اس کے مقدر کا پورا رزق اس کے دروازے پر پہنچائے دیتا ہوں۔ یقین جانو پوری زندگی کا رزق ہے اور ایک روز میں اگر آ رہی ہے تو آپ بتاؤ کہ اس رزق کی حفاظت کیسے ہو پائے؟
اس رزق کی حفاظت اگر آپ 10 کلو سیب لے کر کے آ جائیں اور آنے کے بعد اس کو رکھ لیں کہ پورا رمضان کام چلے گا تو بولو وہ سیب سے افطاری 29ویں رمضان کی آپ کی ہو پائے گی؟ ایسے ہی اگر آپ کے کھیتوں میں غلہ بہت پیدا ہو جائے اور رکھنے کی بات آ جائے تو کیا آپ اس غلے کی حفاظت کر پائیں گے؟ آپ فوراً اس کو کھیت ہی سے بیچنے کی فکر میں لگتے ہیں کہ اللہ نے بہت دے دیا ہے تو اس کو اٹھاؤ، کون لے جائے، کہاں رکھے، کس طریقے سے رکھے، کوئی اس کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ ذہن کو حاضر کرو پیارے، جس کے مقدر بھر کا رزق اکٹھا آ گیا ہو وہ اپنے رزق کی حفاظت کرے کیسے؟ اب آپ توجہ دیں گے، وہ رزق کی حفاظت کرے کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں کہ بابو تم کو جو رزق تمہارے مقدر کا ملا ہے اب تم اس کو بچاؤ گے کیسے؟ اللہ کے کلیم سے وہ بندہ کہتا ہے میرے آقا یہاں تک پہنچوا آپ دیجئے، بچانے کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دیجئے۔ اب پیارے بچانے کی ذمہ داری وہ اپنے اوپر لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور سید انصار میاں شاہ صاحب قبلہ، علامہ کمال الدین شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ آپ حضرات آگے آ جائیں اور کرسیاں جو خالی پڑی ہوئی ان کو پر کر لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر نور کی زینت الحمدللہ حضور سید انصار میاں شاہ صاحب قبلہ کی آمد ہے، وہی ساتھ ہی ساتھ سید کمال الدین ہاشمی صاحب کی بھی آمد ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب لوگ جو ہے پہلی والی کرسیوں کو پر کر لیں اور سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ، آپ ماتم کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور سید انصار میاں صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ابھی بہت جلد آپ کو حضرت کے خطاب سے اپنے آپ کو لطف اندوز ہونا ہے۔ دیگر ہمارے علماء شورا خطبہ یہاں پر جو بھی موجود ہے انشاءاللہ اسے آپ کلام اور خطاب کو سماعت فرمائیں گے۔ چند لمحے آپ یہ دیکھیں کہ اولاد رسول چمڑے فاطمی کے مہکتے ہوئے پھول سید انصار میاں صاحب قبلہ ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ بریلی کے امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ تو آپ اس کو تھوڑا سا رک جاتا کچھ دیر اور یہ صحیح کر لو۔ میرا کام چل جاتا۔ ایک بار محبت سے درود پاک اللہ علیہ وسلم سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور حضرت ظفر بنارسی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے آقا کے گھر کا بچہ بچہ نور والا ہے کہ قدرت نے انہیں انوار کے سانچے میں ڈھالا ہے، فضیلت بھی انوکھی ہے گھرانہ بھی نرالا ہے، ملی شان ولایت گھر کا گھر اللہ والا ہے، ملی شان ولایت گھر کا گھر اللہ والا ہے۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا، توجہ دیں گے آپ تھوڑی سی، عرض یہ کر رہا تھا کہ کلیم اللہ کا چاہنے والا موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کہتا ہے حضور میرے مقدر کا پورا رزق، میری قسمت کا پورا رزق میرے حوالے کروا دے اللہ سے، اور اس کے بعد حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ یقین جانو، توجہ کے ساتھ ملاحظہ کرنا پیارے، اب وہ بندہ ہے، اب وہ بندہ کہتا ہے اللہ کے کلیم یہ مجھ پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب تبارک و تعالیٰ تیرا بندہ
اپنے مقدر کی ساری رزق کو چاہتا ہے، میرے کریم اس کے مقدر کا رزق دے دے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر کا پورا رزق اس کے حوالے فرما دیتا ہے۔ پیارے زندگی کے جس بھی تاریخ میں اگر سیب اس کے مقدر میں ہے تو اس مقدر جو بھی ہے، دھان ہے تو اس کے مقدر کا موجود ہے، چاول ہے تو مقدر کا موجود ہے، جو کچھ بھی اس کے مقدر کا ہے سب اکٹھا اس کے دروازے پر حاضر ہو گیا۔ اب اس کے بعد میاں اور بیوی آپس میں تذکرہ کرتے ہیں، دونوں مسکراتے ہیں، مسکرا کر کے کہتے ہیں کہ اب اس کو رکھا کیسے جائے؟ بیوی کہتی ہے اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ میاں کہتا ہے سنو شریک زندگی، اس کی حفاظت کا انتظام میں کرتا ہوں۔ توجہ دینا پیارے، اب اس کے بعد اس نے پورے کھانے کو بنوا ڈالا ہے اور پورے پھلوں کو کٹوا ڈالا ہے۔ کٹوانے کے بعد شہر میں جا کر کے اعلان کر دیتا ہے جتنے غریب ہیں سارے غریبوں کی میرے یہاں دعوت۔ موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا اللہ کے کلیم آپ کی بھی دعوت ہے میرے یہاں آپ کی بھی دعوت ہے، اور آپ کے جتنے چاہنے والے غریب ہیں ہر غریب کی میرے یہاں دعوت ہے۔ یقیناً اس نے غریبوں کو کھلا دیا۔ اب سارے غریب کھانا کھاتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے کلیم نے بھی کھانا تناول فرمایا۔ دوسرا دن آیا تو پھر لوگوں کی دعوت عام ہو گئی، تیسرا دن آیا تو پھر دعوت عام ہو گئی، یہاں تک کہ لنگرے عام چلنے لگا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، مولا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے کریم بات سمجھ میں نہیں آئی، تو نے تو کہا تھا اس کے مقدر میں رزق بہت تھوڑا ہے، اور اس نے اپنے مقدر کے سارے رزق کو بنوا ڈالا ہے، اس نے اس کے مقدر میں رزق کہاں سے آ گیا، پھر اس کے مقدر میں یہ رزق کہاں سے آیا؟ پیارے توجہ دینا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے اللہ کے کلیم، ایک دنیا دار جب کسی دنیا دار سے تجارت کرتا ہے تو بولو دنیا والے اس کو نفع دیتے ہیں کہ نہیں؟ ایک دنیا والا جب کسی دنیا والے سے تجارت کرتا ہے تو بولو دنیا والے نفع دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے؟ لوگ اس کو منافع دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یقین جانو پیارے تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جب بندے سے تجارت کرتا ہے تو بولو بندے فائدہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مولا ضرور فائدہ دیتے ہیں، اسی لیے تو تجارت کے لیے لوگ بھاگتے رہتے ہیں کہ تاکہ دنیا والے اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے موسیٰ جب دنیا والے کو فائدہ دیتے ہیں، بندہ بندے کو فائدہ ہے، تو اگر کوئی بندہ خالق سے تجارت کرنے لگے تو بولو خالق فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ مالک فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مولا اگر بندے 10% فائدہ دیتے ہیں تو مولا تو 70 گنا فائدہ دینے والا ہے، مولا تو 70 گنا بڑھانے والا ہے۔ رب فرماتا ہے موسیٰ تو مسئلہ یہی ہے، اس بندے نے شکرانے کے لیے مجھ سے تجارت کو شروع کر دیا ہے، میں اس کی نعمتوں کو بڑھانا شروع کر دیا ہوں، اور جب تک وہ غریبوں کو کھلاتا رہے گا 70 گنا اضافے کے ساتھ اس کے مقدر میں رزق کو بڑھاتا رہوں گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے مولا کا شکریہ کا فائدہ کہ جب بندہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، نعمتوں کو بڑھا دوں گا، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ کریم فرماتا ہے میں نعمتوں میں اضافہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس۔ موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تم تو خیر الامم، تم تو اس پیغمبر کی امت ہو جس پیغمبر کو رب نے اپنا محبوب کہا، اس نبی کے امتی ہو جس نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے آپ کے بیچ میں ارسال فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مولا نے احسان فرمایا ہے مومن
مومنین پر کہ اس نے اپنے رسول کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا۔ یقین جانو موسیٰ علیہ السلام کا امتی اتنا بھروسے مند، موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہو، اس کا اتنا بڑا بھروسہ، اور آج ہماری آپ کی کیفیتیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ کی فضیلت علماء بیان کرتے ہیں، صدقہ کی فضیلت علماء بیان کرتے ہیں، راہ حق میں خرچ کرنے کی فضیلت علماء بیان کرتے ہیں، لیکن یقین جانو میرے پیارے، ہم اور آپ ہیں کہ ہماری آپ کی توجہ کہاں تک ادھر پہنچ پا رہی ہے، اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین رکھو کہ جو مال مولا کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے گا، خود کریم مولا فرماتا ہے، خود میرا کریم پیغمبر فرماتا ہے، وہ کریم جس کو بریلی کے امام نے یوں فرمایا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ کریم فرماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بھروسہ بھی کرنے والوں نے کیا، یقین کرنے والوں نے بھی کیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی ایمان اور یقین کے پیرائے میں پہنچ کر اپنی زندگی کے معمولات کو، لمحات کو گزاریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو دونوں جہاں کی نعمتیں عنایت فرمائے گا، اللہ ہمارے درجات کو بلندی نصیب فرمائے گا، اور دونوں جہاں کی سعادتوں سے میرا کریم ہمیں اور آپ کو مالا مال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک بار اور محبت سے درود صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یقین کی نعمت جب تک مومنین کے پاس رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت مومن کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ یقین اور یقین دیکھو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ علی جن کی عظمت و شان اتنی بلند و بالا ہے، تو پیارے یقین کی دولت نے ان کو سربلندی نصیب فرمائی۔ وہ امام، وہ مولا، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ بازار جا رہے تھے، آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ آج آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، اور اگر کچھ کھانے کو آپ کا دل کر رہا ہو تو بازار جا رہا ہوں، آپ کے لیے کچھ لیتا ہوں، کچھ لیتا ہوں۔ مولا کائنات بازار کی طرف جا رہے تھے، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے سرتاج سینے میں کچھ تپش ہے، اگر میرے لیے آپ کو لانا ہی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میرے لیے انار لیتے آئے۔ واقعہ بہت مشہور ہے، واقعہ بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے، میرا مقصود یقین کی دولت کو بتانا۔ تو جو دیں گے آپ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ بولو، تم نے کچھ کبھی مانگا نہیں ہے، اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتا دو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے سرتاج، میرے سینے میں جلن ہے، اگر انار میرے لیے لے آتے تو اس انار کو کھا لیتی، شاید کہ مجھے راحت مل جاتی۔ حضرت علی تشریف لے گئے، جانے کے بعد وہاں آپ نے انار کو خریدا، خرید کر کے واپس آنے لگے۔ جیسے ہی راستے میں آپ پہنچتے ہیں، ایک سائل ہے، اللہ کے نام پر سوال کر دیتا ہے۔ جب سائل نے اللہ کے نام پر سوال کیا ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم انار سائل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب انار کو جب سائل کے حوالے مولا کائنات نے کیا، اب آگے بڑھتے ہیں تو حضرت علی سوچنے لگے، دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ حضرت فاطمہ نے پہلی بار تو کچھ فرمائش کی ہے اور وہ بھی میں لے کر کے نہیں جا پا رہا ہوں۔ حضرت علی کے قدم بوجھل ہو گئے، اب علی اپنے قدموں کو گھر کی طرف اٹھاتے ہیں لیکن قدم دھیمے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی پر نظر فاطمہ کی پڑتی ہے، حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے میرے سرتاج آؤ، جلدی آؤ۔
آخر آنے میں اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ قدم اتنے چھوٹے کیسے ہو گئے؟ آپ کے قدم اتنے بوجھل کیسے ہو گئے؟ اے میرے سرتاج آؤ، اگر آپ یہ خیال کر رہے ہو کہ آپ نے سائل کو انار دے دیا ہے، خالی ہاتھ آ رہے ہو، تو اللہ کی قسم تمہاری بیوی فاطمہ ہے، اور فاطمہ کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انار کا لطف بھی اللہ نے دیا ہے، اور انار کا فائدہ بھی مولا نے عنایت فرمایا ہے۔ میرے سرتاج آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انار کی لذتوں سے مجھے آشنا کر دیا ہے۔ اب حضرت علی اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اور جب گھر تشریف لائے اس کے بعد حضرت علی اپنے گھر میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی انار کی تشتری کو لے کر کے حاضر، انار کی تشتری کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ جس تشتری میں انار لو مولائے کائنات کے حوالے کیا گیا، مولائے کائنات کے حوالے حضرت سلمان فارسی انار کی تشتری کو کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انار کو شمار فرماتے ہیں، شمار فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی یہ انار میرے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، خاتم پیغمبران نے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ کا نام لے کر کے بھیجا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں سلمان فارسی اگر نبی نے بھیجا ہے تو یہ میرے انار 10 ان کو ہونے چاہیے، اس لیے کہ مولا کا وعدہ ہے کہ اگر میری راہ میں ایک دو گے تو میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 عنایت کروں گا۔ تو یہ تو 9 ہی ہے، اگر میرے ہوں گے تو ان کو 10 ہونا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے آستین سے انار کو نکالتے ہیں، تشتری میں سجا کر کے رکھ کر کے فرماتے ہیں اے علی، یہی تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رتبوں کو بلندی بخشی ہے تو اس کے پیچھے راز کس بات کا ہے؟ یہی یقین کی دولت ہے جس نے تمہیں عظمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ کبھی علامہ اقبال نے کہا یقین موکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ یہ یقین کی دولت ہے، یہ یقین کی نعمت ہے۔ جب بندے کا یقین مستحکم ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے یقین کی شمع کو روشن کرنے کے لیے ان تمام پھولوں کو، اولاد مصطفیٰ کے پھولوں کو ہمارے آپ کے بیچ میں سجا دیا ہے کہ نبی کے چمن کی خوشبو کو ان سے حاصل کیا کرو، وطن کی خوشبو کو ان سے حاصل کیا کرو، اپنی عقیدت کو روشنی بخشا کرو۔ کس قدر پھول کھلاتی ہے مدینے کی ہوا، دل کو گلزار بناتی ہے مدینے کی ہوا، اور بجھ نہیں سکتے کبھی اپنی عقیدت کے چراغ، ان چراغوں کو جلاتی ہے مدینے کی، اپنی عقیدت کے چراغ، ان چراغوں کو جلاتی ہے مدینے کی ہوا، ان چراغوں کو جلاتی ہے مدینے کی ہوا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج غریب نواز کے بھارت میں ہے، خواجہ کے ہندوستان میں ہے، اس غریب نواز کے بھارت میں ہم یہاں ہیں کہ جس غریب نواز کی محبت ہے اس بات کی ضمانت ہے کہ آفت و بلا ہمیں چھو نہیں سکتی ہے۔ کبھی شاعر نے کہا مدینے میں شمع، اجمیر میں پروانہ رہتا ہے، فرشتوں کا جہاں پر آنا جانا رہتا ہے، بلا آفت مصیبت اس کو ہرگز چھو نہیں سکتی جہاں خواجہ معین الدین کا دیوانہ رہتا ہے، معین الدین کا دیوانہ رہتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عقیدت بھری اس محفل میں ہماری آپ کی شرکت ہو رہی ہے، ہم شریک ہوئے ہیں، شکر خدا بجا لانے کے لیے اس محفل میں حاضر ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام حاضر ہونے والوں کی حاضری کو قبول فرما لے، صدقے میں مقصد میں کامیابی کامرانی عنایت فرما، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔